السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت
أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے انگنت بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم امام الہدا سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں کون سا مال خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بیان کیا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتے ہو تو تمہارا مال جو ہے اللہ رب العزت اسے بڑھاتا کس طرح۔ ایک تو ہے کہ آپ مال خرچ کریں گے تو آپ کی جیب سے مال کم ہو جائے گا، آپ کے مال کے اندر کمی آئے گی۔ ایک یہ ہے کہ آپ مال خرچ کر بھی رہے ہیں اور مال آپ کی جیب میں زیادہ آ رہا ہے۔ یعنی آپ اس کی یوں مثال لے لیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے آپ خرید و فروخت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو آپ نے اپنی جیب سے پیسے ادا کیے، اب آپ نے پیسے ادا کر دیے، آپ کی جیب خالی ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العزت جس مال کی سودے بازی کی بات کر رہا ہے یہ مال ایسا مال ہے کہ آپ جیب میں سے 10 نکالیں گے آپ کو 10 کے بدلے 20 اور ڈبل ٹرپل ہو کے ملے گا۔ وہ کیسے؟ اسی آیت کے اندر اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، اور حبہ کہتے ہیں گندم کے دانے۔ کمثل حبۃ، ایک گندم کا دانہ جو آپ زمین کے اندر پھینک رہے ہیں، انبتت 7 سنابل، اس نے 7 بالیاں اگائی۔ آپ نے جب دانہ پھینکا تھا ایک تھا، جب دانہ پھینکا تو ایک تھا، جب دانہ اگا تیار ہوا تو 7 بالیاں تھی۔ پھر اللہ نے کہا یہی بس نہیں ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ 7 بالیاں بنائی اور 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے بھرے۔ ایک دانے سے 7 بالیاں اور 7 بالیوں میں ہر بالی کے اندر 100 دانہ۔
اب 100 کو 7 سے ضرب دیں گے آپ تو 700 بن گئے۔ اللہ نے وہ سارا تفصیل سے بیان کی کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ نے کہا جس طرح ان کی بالیاں تیار ہوئیں پھر ہر ایک کے اندر 100 دانہ تیار ہوا، اسی طرح تم اللہ کے رستے کے اندر 1 روپیہ خرچ کرتے ہو۔ جو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ وہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کو 700 کا درجہ دیتا ہے۔ اور پھر یہی بس نہیں، اللہ نے کہا واللہ یضاعفھا، صرف 700 نہیں، اللہ اسے بھی بڑھا سکتا ہے لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ وسعت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے مثال قرآن مجید کے اندر بیان کی کہ جو اللہ کے رستے کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہے یہ کہ جو ایک ہلکا سا اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ خرچ کرتے ہیں، مال اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے گارنٹی دے دی کہ جو تم مال خرچ کر رہے ہو وہ کم نہیں ہوگا، اس کے اندر بڑھوتری ہی ہوگی، وہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا۔ تم دنیا کے اندر، اس کی دنیا کے اندر یوں مثال لے لیں کہ ایک بندہ، آپ اس کے ساتھ مباحثہ کر رہے ہیں، کاروباری لائن میں بات ہو رہی ہے، وہ بندہ کہتا ہے جی آپ مجھے آج 10 روپے دے دیں اور 10 روپے کے بدلے میں صبح مجھ سے 100 روپیہ لے لیں، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کاروبار گھاٹے کا، وہ کہے گا نظر آ رہی ہے پروفٹ اس کے اندر، واضح طور پہ بچت نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ اگر اللہ رب العزت دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ رب جو میری ذات کا بھی مالک ہے، جس نے مجھے وہ 10 روپے عطا کیے ان کا بھی مالک ہے، اگر وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ مال، وہ دولت جو میں نے تمہیں عطا کی ہے تمہاری اپنی نہیں ہے، میری طرف سے عطا کرتا ہے، وہ ذات، وہ جو تمہاری دولت ہے اس کو بھی بڑھانا چاہتے ہو تو میرے رستے کے اندر اس کو خرچ کرو، اور جب تم خرچ کرو اللہ اکبر، اللہ نے پھر طریقہ بتایا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اللہ کے رستے کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کے وقت، دن کے وقت، نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ، جب دین کے لیے ضرورت پڑی جتنی جیب میں ہے نکال کے باہر رکھ دیے، جتنے پاس ہیں جتنی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں گھر کے نظام کو کیسے چلاؤں گا، میں دنیا داری کیسے کروں گا، میں تجارت کیسے کروں گا، میں دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کہاں سے لاؤں گا، ایسی کوئی سوچ اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا ہے، بلکہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ اللہ نے کہا جاری ہو، خفیہ ہو، رات ہو، دن ہو، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا کہی کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی جو مال اللہ کے رستے کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں کہ اس مال سے ہمارے مال کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ دنیا کے لیے ہم خرچ کریں گے کم ہو سکتا ہے، دنیا کے لیے ہم کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے اندر ہم اتنا پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، نہ نفع کا سوچتے ہیں نہ گھاٹے کا سوچتے ہیں، اور ہمیں یہ خدشات ہوتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں جو ہے اس کاروبار کے اندر بہت بڑا لاس اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم کاروبار کے اندر پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تو یہاں پہ گھاٹے کا سودا ہی نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا سودا واضح ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اس دانے کی مثال کو سامنے رکھو، جس طرح اس دانے کے ذریعے تمہیں جو ہے 700 بالیاں مل رہی ہیں، اسی طرح جو اللہ کے رستے کے اندر مال خرچ کر رہا ہے اللہ اس کے مال کو اس انداز سے بڑھا۔ اللہ نے کہا مال کے اندر کسی بھی ذریعے سے کمی نہیں ہو سکتی، یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد
اللہ کے رستے کے اندر مال کون سا خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے جا رہے ہیں جب ہم، تو پھر ہم نے موازنہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے کون سا مال اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بھی چیز بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے سپارے کی آیت، کہ تم اتنی دیر تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے رستے کے اندر نہیں خرچ کرتے۔ ایک بندے کی، اور عجیب بات ہے معاشرے کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسجد کے لیے وہ چیز یا اللہ کے رستے میں وہ چیز پیش کی جاتی ہے جو سب سے ہلکی، جو سب سے کمزور سمجھی جاتی ہے۔ ہلکا سا مال اللہ کے رستے کے اندر پیش کر کے یا جو ہے غریبوں فقیروں کے اندر وہ چیز پیش کی جاتی ہے جو اپنے لیے کم تر بن جاتی ہے۔ لیکن اصل معنوں کے اندر اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے پہلے اللہ کا یہ قانون ہم سن لیں کہ اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میرے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا۔ جو لباس تمہیں سب سے اچھا ہے وہ لباس اللہ کے راستے کے اندر قربان، جو کھانا تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہو وہ کھانا کھلا، جو جوتی تمہیں پہننا پسند ہے وہ جوتی اگر کسی کے لیے قربان کر رہے ہو تو اس طرح کی اعلیٰ قسم کی جوتی اس کے لیے پیش کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے کے اندر کچھ قربان کرنا چاہتے ہو تو اپنی پسند کو دیکھ کے قربانی کرو۔ میں اعلیٰ قسم کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میرے کھانے اعلیٰ قسم کے ہونے چاہیے، میرا لباس اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، میری گاڑی اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے، میری زندگی جو ہے شان و شوکت والی ہونی چاہیے۔ جب میں اس انداز سے اپنے لیے پسند کر رہا ہوں تو پھر میں جب اللہ کے راستے کے اندر کسی غریب کی کسی بھی لحاظ سے اللہ کے راستے کے اندر مدد اور معاونت کے لیے میں مال کو خرچ کر رہا ہوں تو اللہ کے قانون کو سامنے رکھوں کہ اللہ نے کہا تنفقوا مما تحبون، اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو جب تک تم خرچ نہیں کر لو گے لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچو گے۔ میں ہلکی چیز خرچ کر کے سمجھو میں نیکی کر بیٹھا، میں نے نیکی کر لی، میں جو ہے جی اب ان لوگوں کے اندر شامل ہو گیا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر، یہ حقیقی نیکی نہیں ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ اکبر، پھر بڑے بڑے واقعہ رونما ہوئے، صحابہ کرام میں سے جمع غفیر جماعت نے اللہ کے راستے کے اندر اپنا وہ مال پیش کیا جو ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ ان میں سے ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو تمہارا سب سے پسندیدہ مال ہے۔ اپنے گھر میں جا کے بیٹھے سوچ پہ پڑ گئے اور اس وقت بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کہ اس وقت جو مالی طور پر مدینے کی صورتحال تھی، سب سے زیادہ مال و دولت ابو طلحہ انصاری کا، مال و دولت والا اعلیٰ قسم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کی صورتحال تھی۔ اللہ اکبر، یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جمع غفیر نے واقعات پڑھے ہیں، میں صرف ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے واقعے کو بیان کرتے لگا۔ آیت نازل ہوئی، گھر میں جا کے سوچ میں پڑ گئے کہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ساتھ اللہ نے بندش بھی لگائی ہے کہ خرچ وہ کرو جو تمہیں سب سے پسند ہے۔ سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز چیز ہے کون سی؟ دیکھتے رہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز مجھے ملے جو مجھے سب سے عزیز ہو، جو میرے لیے سب سے زیادہ مقبولیت رکھتی ہو، جو میرے لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ہر چیز کو، دنیا داری کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ سوچتے سوچتے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میرے پاس ایک باغ ایسا ہے جو مجھے ہر سال سب سے زیادہ مال و دولت دے۔ میرا کاروبار ہے، میرے پاس ایک باغ ایسا ہے جس کے ذریعے سے میں امیر بنتا جا رہا ہوں، جو مجھے سب سے پسندیدہ باغ ہے۔
اور جس کے چرچے مدینے کے گلی کوچوں کے اندر ہو رہے، یہی سوچ میں پڑے ہیں کہ وہ باغ جو ہے میں نے اللہ کے رستے کے اندر قربان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوئے، کہا پیارے نبی اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، تب سے سوچ میں پڑا ہوا تھا، میرے ذہن کے اندر یہ چھوٹی سی نیکی آئی ہے، مجھے سب سے پسندیدہ یہ باغ ہے جو مجھے دنیا کے اندر بڑا ہی فائدہ دے رہا ہے۔ بات کے اوپر غور کریں کہ دنیا کے اندر بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، اور یہ میرا سب سے پسندیدہ باغ ہے جو میرے گھر کو، جو میرے کاروبار کو، جو میری دنیا داری کو، جو میری دنیاوی شوکت کو، شان کو بڑھاتا جا رہا ہے، جس سے میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں کے اوپر فائد ہوتا جا رہا ہوں۔ میری دنیا داری کی بہتری کا سبب یہ باغ ہے، مجھے یہ باغ بڑا پسند ہے۔ اللہ کے نبی میں یہ باغ اللہ کے رستے کے اندر قربان کرتا ہوں۔ ایسا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ آیت سنی ہے، صحابہ پر ایسے 20 واقعات پیش ہوئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے بڑے صحابہ نے قربانیاں پیش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں باغ رکھ دیا، کہا اللہ کے نبی یہ باغ جو ہے میری طرف سے دین اسلام کے اندر قربان کر دیا۔ ذرا میں بھی غور کروں، میرے گھر کے اندر، میری سوچ میں، میری فکر میں، جب میں اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کون سا میری جیب کے اندر پھٹا نوٹ ہے وہ قربان کرتا ہوں، یا جس کی میرے نزدیک کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، جو مال میں سے میرے لیے کوئی زیادہ قدر و قیمت والا نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے کے اندر قربان کرتا ہوں۔ میری سوچ آج یہاں تک پہنچ چکی، لیکن میں غور کروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کی طرف دیکھوں، ان کے طریقے کو دیکھوں کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ اللہ کی آیت کو سنا کہ تم میں سے بہترین نیکی کرنے والا وہ ہے جو اپنے سب سے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرتا ہے، میں اسی وقت کھڑا ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان مسائل کو دیکھوں، ان کے طرز زندگی کو دیکھوں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی پریشانیوں سے گزرنے والی زندگیاں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی سب سے پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے کے اندر قربان۔ یہ مثالیں صرف کتابوں کے اندر بند ہونے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر اس کو ہم کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے کیا، تو صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے طریقے کو پریکٹیکلی طور پر بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں بھی مسلمان ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لیکن میں غور کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کیا ہے، اور آج میرا طریقہ، میں بخل کرتا پھر رہا ہوں، ہلکا ہلکا مال خرچ کروں گا، سب سے کم مال خرچ کروں گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بخیل لوگوں کا بھی ذکر کیا، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ جو تم اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے جا رہے ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جاتا ہے، بار بار اعلان کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں پیش کرو، اللہ کے راستے میں قربان کرو، غریبوں کے حق جو ہے ان کو پہنچاؤ، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اپنے مال میں سے صدقے پیش کرو۔ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلا بلا کے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ کیے کرو۔ اور فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، اللہ نے کہا تم بخل کرتے ہو، تم بخل کرتے ہو، تم اس وقت کنجوسی کر رہے ہوتے ہو، مسجد میں اعلان ہوتا ہے جی ہم فلاں مدرسے کی طرف سے آئے ہیں،
وہ مدرسہ جو ہے وہاں پر دین کی تعلیم کے لیے جو ہے نظام چل رہا ہے، یا کسی جماعت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جی ہم جو ہے فنڈنگ کر کے غریبوں یتیموں مسکینوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، تو ہم اپنے مال میں سے وہ مال خرچ کرتے ہیں جو کم ہوتا ہے، یا میرا ویسے مال کو اٹھ کے میں فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ، اللہ نے کہا تم اس وقت جو تم میں سے اس وقت بخلی جو ہے اس وقت بخل کرے گا، کنجوسی کرے گا، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، یاد رکھ لو وہ بخل اللہ کے ساتھ نہیں کر رہا، اپنی ذات کے ساتھ بخل کر رہا، وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، اپنے آپ سے کنجوسی کر رہا ہے، اپنے نفس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ واللہ الغنی، اللہ بڑا بے پرواہ، اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو اللہ تم سے تمہارے مال مانگ رہے ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء الی اللہ، اور تم اللہ کے در کے فقیر ہو، تم اللہ کے در کے منگتے ہو، تم اللہ کے در کے سوالی ہو، تم اللہ کے سامنے اپنی بیماریوں کو رکھنے والے ہو، تم اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنے والے ہو، تم اللہ کے سامنے اپنی دنیا کی زندگی کو رکھنے والے ہو، تم اللہ کے سامنے اپنی مصیبتوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی تکلیفوں کو رکھنے والے ہو، اللہ تم سے نہیں مانگنے والا، واللہ الغنی، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، اگر تمہارے لیے اعلان ہوتا ہے، تمہیں بلایا جاتا ہے بھئی یا اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرو، تم مخلی کر جو ہے بخل کر کے بیٹھ جاتے ہو، اپنے ہاتھ کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، اپنے مال کو پکڑ لیتے ہو، اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم ایسے کرتے رہے اللہ تمہیں پیچھے کر دے گا، ایسی قوم کو آگے لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، ایسی قوم کو لائے گا کہ جو تمہاری مثل نہیں ہوگی، وہ قوم وہ ہوگی جو اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرنے والی ہوگی۔ اس لیے اپنا اعزاز سمجھو کہ اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہتے ہیں جی کہاں سے آ گئے، یہ ان کا کام ہی دین کے لیے مانگتے رہنا ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اپنے آپ کو اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روکتے ہو اور ان سے منہ پھیر لیتے ہو، دیندار لوگوں سے اور دین کے راستے کے اندر خرچ کرنے سے اپنے منہ کو پھیرتے ہو، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے، تم اسی طرح رہ جاؤ گے، تم نیکیاں نہیں کما سکو گے، تم جو ہے اللہ کی جنت کے حقدار نہیں رہ پاؤ گے۔ ثم لا يكونوا امثالكم، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے والے، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو سامنے لے آئے گا، تمہیں پیچھے کر دے گا۔ اس لیے میں یہ نہ سمجھوں کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جو ہے خرچ کرنے جا رہا ہوں تو یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں، بلکہ میں سمجھوں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے اس نے مجھے موقع دیا ہوا۔ ورنہ معاشرے کے اندر آپ کو ایسے بیسیوں لوگ نظر آئیں گے کہ جن کو اللہ نے اعلیٰ قسم کی جو ہے زندگی گزارنے کے لیے اعلیٰ قسم کا جو ہے لباس، رہن سہن، طور طریقہ سب کچھ دیا ہوا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن اللہ کے راستے کے اندر آج تک انہوں نے کچھ خرچ نہیں۔ ایسے بیسیوں لوگ نظر آئیں، اور ایسے بھی نظر آئیں گے جو جن کے پاس ہے کچھ نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اس لیے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ نے کہا اگر تم پھر گئے تو یہ نہ سمجھنا کہ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو، تم اللہ کے در کے سوالی ہو، اللہ تمہارا کچھ نہیں ہے، تم اللہ کی طرف آنے والے ہو، اس لیے تم نے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، اگر کر لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر پیچھے رہ گئے منہ کو پھیر لیا، اگر سمجھے کہ ہم جو ہے غلط کر رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کریں گے، کمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان آیات کو سامنے رکھے جو میں نے سب سے پہلے بیان کی کہ مال کو خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہو سکتی،
اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ میرے رستے کے اندر مال خرچ کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ جیسے وہ ایک دانے سے 7 بالیاں ہوگی اور 7 بالیوں سے ہر بالی میں 100 دانہ ہے، اس طرح ایک دانے سے 700 دانہ بن گیا۔ اور آگے فرمایا واللہ یضاعفها، اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس طرح مثال ہے ان کی جو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتے۔ اس لیے میں اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتے ہوئے جو اپنے ہاتھ کو روکتا ہوں، ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک اور حدیث کو سن کے اس کے اوپر غور کیجئے کہ جب میں اپنے ہاتھ کو روکتا ہوں تو اللہ کی طرف سے میرے لیے کیا اعلان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلیفہ ویقول الاخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں، اس بندے کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ دونوں میں سے ایک نے دعا کرنی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ بندے کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا، وہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ اگر اس نے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ اس نے اللہ کے رستے کے اندر، تیرے رستے کے اندر مال کو خرچ کیا، تیرے رستے کے اندر اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو آج خرچ کیا، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کر دے۔ دوسرا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہم آتی منسکا تلفا، اللہ اس نے تیرے رستے کے اندر مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکا ہے، تو اپنی برکت کا ہاتھ اس سے روک لے۔ اب میں کہتا پھروں کہ دنیا کا مال میرے لیے میں جمع کروں گا تو بڑھ جائے گا، جب میں حدیث کو سامنے رکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا یہ جملہ، اس کے اوپر غور کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ایک فرشتہ کہہ رہا ہے یا اللہ اس نے اللہ کے رستے کے اندر مال خرچ کیا، اس کے مال کے اندر بڑھوتری کر دے، تالابن اس کے پیچھے لائنیں لگا دے، اور ایک کہہ رہا ہے اللہ اس نے مال تیرے رستے کے اندر خرچ نہیں کیا، اپنے ہاتھ کو روک لیا، اس نے سمجھا میرا مال کم ہو جائے گا، اللہ اس کے اوپر اور تنگی کر۔ آج میں سمجھتا پھروں کہ مسجد کے اندر خرچ کرنے سے یا اللہ کے رستے کے اندر دین کے اندر خرچ کرنے سے مال کم ہو سکتا ہے، تو اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں۔ اس لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ دین کے اندر آپ جو اللہ کے رستے کے اندر دین کا کوئی ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ جب کہتے ہیں جی حسد کرنا جائز نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے بندے ایسے ہیں ان کے اوپر حسد کرنا جائز۔ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آپ نے فرمایا کہ حسد سے بچو۔ حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا 2 بندے دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کے اوپر حسد کرنا جائز ہے، ان کے لیے واہ واہ کے کلمات بھی کہنا جائز ہے، ان کے لیے شانیہ کلمات بھی کہنا جائز ہے کہ کیا بات ہے انہوں نے اللہ کے رستے کے اندر کیا کچھ کیا۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر 2 قسم کے بندے، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا کی، جس کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا۔ اب وہ قرآن کا حافظ بننے کے بعد فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر جو ہے وہ قیام اللیل کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اپنی آواز کو بہترین ترنم کے ساتھ بنا کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنی شان والا ہے کہ اس کے لیے حسد کرنا جائز ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اور دوسرا حسد کرنے والا کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسرا حسد کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
रजुलन आताहु अल्लाहु मालन फहुव युनफिकुहु आना अल-लैल व आना अन-नहार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा जिसको अल्लाह ने मालो दौलत फरावानी अता की, अरबों खरबों नहीं, करोड़ों नहीं, उसके पास माल इतना है कि उसका हिसाब ही नहीं, और उसके साथ साथ आताहुल्लाहु मालन फहुव युनफिकुहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, वो रात दिन अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बानी करता जा रहा है। रात के वक्त जरूरत पड़ी, दीन के लिए 1 लाख की जरूरत है, कुर्बान कर दिया, 2 लाख की जरूरत है, कुर्बान कर दिया। सुबह होते ही ऐलान हुआ जी फलां जो है जगह पर दीन इस्लाम के लिए अल्लाह के रास्ते के अंदर कोई काम होने जा रहा है, वो फौरन अपनी रकम को निकालता है, अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान करता है। पीछे उसके पास मालो दौलत की फरावानी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च भी बेबहा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे बंदे के ऊपर भी नशक करना, हसद करना जायज कि या अल्लाह मुझे भी माल इतना दिया होता तो मैं भी तेरे रास्ते के अंदर इसी तरह खर्च कर रहा। आज तो माशाल्लाह किसी को अल्लाह माल दे सही, थोड़ा सा हालात इस तरह के हो जाते हैं कि वो जिस गली में रह रहा होता है उस गली में अपनी बिल्डिंग की कोई तब्दीली ऐसी कर लेता है कि कोई मेरी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं। ये हमारे हालात हो चुके। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा बंदा जिसके पास माल और दौलत की फरावानी है लेकिन अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर रहा है, बेबहा खर्च कर रहा है, ऐसे बंदे के लिए हसन करना जायज है कि काश अल्लाह मुझे माल देता तो मैं भी अल्लाह के रास्ते के अंदर इसी तरह बहा। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया नक़स सदक़तुम मिन माल, आपने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता, बल्कि क्या होता है वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़त, बल्कि अल्लाह उससे इज्जत और तकरीब अता कर देता, अल्लाह उससे ज्यादा अता कर देता। इसलिए मेरी ये सोच, मेरी ये फिक्र, मेरा ये आज का नजरिया कि मैं अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान नहीं करूंगा, मैं अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं करूंगा, ये नहीं करते। कोई भी हो, जैसा भी हो, जब मैं अल्लाह के रास्ते के लिए खर्च करने के लिए तैयार हो जाऊं तो सबसे पहला पॉइंट जो अल्लाह ने बयान किया हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी सबसे पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करो। और दूसरी चीज कि मैं किसी किस्म का उसके अंदर ववेला करने के लिए या किसी किस्म की कोई बात करने के लिए तैयार हूं। जो खर्च कर रहा हूं दिल से अज़म के साथ कि अल्लाह मुझे इसका जो है इसकी जज़ा देने वाला। अल्लाह अकबर। और इसी तरह अल्लाह ने कहा नफा बख्श तिजारत कौन सी है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह ने कहा नफा बख्श तिजारत, वो लोग जो अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, व अक़ामुस्सलाता नमाज पढ़ते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है खुफिया भी खर्च करते हैं, जाहिर भी खर्च करते हैं। जाहिर ऐलान हो गया जी आपने माल खर्च करना है, वो 10-15 बंदे खड़े हो गए, वो भी खड़ा हो गया, उसने भी खर्च कर दिया। खुफिया तौर पर जरूरत पड़ी है, वो खुफिया तौर पर भी खर्च कर दे। अल्लाह ने कहा वो ऐसी तिजारत कर रहे हैं, ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि दुनिया के उसके मुकाबले में सारी दुनिया के कारोबार आ जाए, लेकिन रब कहता है तिजारतन लन तबूर, ऐसी तिजारत है कि रब के साथ उनका ताल्लुक जुड़ चुका है, ऐसी तिजारत है कि उनका माल खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने लेबर ही लगा दी, अल्लाह ने कहा माल खत्म ही नहीं होगा, जो कुछ मर्जी हो जाए, इस बंदे का माल खत्म नहीं होगा जो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने का अज़म कर लेता है। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ने कहा अल्लाह उनके माल को भी पूरा करता है, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, ज्यादा भी देता है, ज्यादा भी देता है। इसलिए मैं ये कहता फिरूं कि मेरे माल के अंदर कमी हो जाएगी, ये मेरी एक आज की मुआशरती सोच है, मेरा एक नजरिया है। लेकिन याद रख लीजिए, अल्लाह के कुरान को देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देखिए, जो बंदा अल्लाह के रास्ते के अंदर माल को खर्च करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मुकाम और दर्जा
کتنا لیا ہے؟ قیامت کے روز یہی بندہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرنے والا ہے، قیامت کے روز جب اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، جب اللہ کے دربار کے اندر آئے گا گرمی ہوگی، شدت ہوگی اور حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ احادیث سنتے رہتے ہیں کس طرح کی گرمی اور شدت، لیکن یہ بندہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرنے والا، جو نہ دن کی نہ رات کی نہ طریقی کی نہ صبح کی روشنی کی نہ ظاہری کی نہ خفیہ کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اللہ کے راستے کے اندر مال بے بہا خرچ کرتا تھا، آج قیامت کا دن ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بہترین انعام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرئ فی ظل صدقتہ، اس کو ایک جس طرح یہ صدقہ کرتا تھا، ایک صدقے کی شکل میں ایک صدقہ رونما چیز اس کے اوپر ہوگی جس نے اس کو سایہ کیا ہو۔ آج گرمی میں دھوپ ہو نا، ابھی تھوڑے دن پہلے گرمی، تھوڑے دن بعد شروع ہونے والی ہے، آپ سایہ ڈھونڈتے پھریں گے، آپ کو تھوڑا سا سایہ مل جائے، سورج کی تپش دیکھیں کتنی دھوپ، سورج کہاں ہے؟ آسمان کے قریب، آسمان پر لگا ہوا سورج، آج میں اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کل قیامت کے دن یہی سورج جو میرے بالکل قریب ہوگا، جس کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے صاف اور اپنے بالکل قریب دیکھ رہا ہوگا، اور حالت یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے اس کے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، لیکن یہ بندہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے، اس کا صدقہ اس کے اوپر سایہ بن کے کھڑا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں دنیا کا مال خرچ کرنے سے اللہ قیامت کے دن سکون عطا کر دے، ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی بس نہیں، جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر، بات لمبی ہو رہی، میں آخری بات کو بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی غیبی مدد کیسے کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ ایسے ہی جا رہا تھا، اس نے آسمان پر دیکھا، آسمان پر بادل تھے، بادلوں میں آواز آئی کہ فلاں بندے کے باغ میں جا کے تو نے برسنا۔ بادلوں کے اندر آواز گونجی، نام لیا گیا کہ فلاں بندے کے باغ میں جا کے تو نے برسنا ہے۔ وہی بادل چل پڑا، یہ بندہ اس کے پیچھے چلتا ہے، بادل آگے آگے، بندہ پیچھے پیچھے، یہ دونوں چلتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ جا کے بادل رک گئے، یہ بندہ رک گیا، بادل وہاں سے برسے، وہاں پہ ایک نالے کی کھدائی کی ہوئی، اس نالے میں وہ سارا پانی بادل کا جمع ہوا، اسی نالے سے نکلتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ یہ بندہ نالے کی جو ہے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے، چلتے ہوئے ایک باغ تک پہنچ جاتا ہے۔ باغ کے قریب جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جو ہے کئی لے کے جس کو کہتے ہیں وہ کھڑا ہے، وہ بندہ جو ہے وہاں پر کھڑا ہو کے اس جو ہے پانی کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے یہ پانی وہاں پر پہنچتا ہے، وہ بندہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے، یہ پانی باغ کے اندر شامل ہو کے باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران تھا، اس کے پاس پہنچا، جا کے باغ کے مالک کو پوچھنے لگا، بھائی میں بڑا حیران ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ سارا واقعہ اس باغ کے مالک کو سنایا، باغ کے مالک نے سنا، حیران ہو گیا، اس نے کہا میں تجھے بتا دیتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، اصل سبب کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ باغ جو تو دیکھ رہا ہے، اس باغ کا جب جو ہے پھل تیار ہوتا ہے، میں اس پھل کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ باغ کے اوپر غور کیجئے، اس نے کہا میں 3 حصوں کے اندر اس باغ کو تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنے گھر کے لیے نکال لیتا ہوں، تیسرا حصہ میں اسی باغ کے اندر لگا دیتا ہوں۔ بس یہ چھوٹا سا عمل کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے ایسی جگہ پر جہاں پر نہ ٹیوبل چل
چل سکتا ہے، وہاں پر زمین کا کوئی بور نہیں چل سکتا، میں لاکھوں روپیہ لگا کے وہاں پر بور لگاتا ہوں، جی میرا پانی نہیں آ رہا، میری فصل خراب ہو جانی ہے۔ اللہ نے کہا جو میرے ساتھ رابطہ قائم کر لیتا ہے، جو میرے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، جو کہتا ہے اللہ یہ فصل میں تیرا حصہ نکال کے رہوں گا، اللہ اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی دنیا داری میں تیرا حصہ نکالوں گا، جو یہ عزم کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے بندے گھبرانا نہیں ہے، مشکلات میں تیرے ساتھ تیرا رب کھڑا ہو۔ اس لیے اللہ ایسے حالات میں بھی بندے کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اللہ کے رستے کے اندر مال خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کے جو ہے کہ دیے ہوئے مال سے مجھے کوشش کر کے اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ مثالیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے ساتھ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رستے کے اندر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہمیں جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ خرچ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ زکوٰۃ کے والے سے بیان کیا جائے گا، زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت، زکوٰۃ کے جو ہے مراتب، اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سیرت مصطفیٰ کے اوپر چلتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔